بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مثلاً حدیث قدسی، ظاہراً جو روایت صفوان ابن مہران سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات خداوند قدوس کی بارگاہ سے لیے اور اس طرح یہ کلمات صادق آل محمد سلام اللہ علیہ تک پہنچے۔ صادق آل محمد سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے صفوان، اس زیارت کو پڑھو اور اسے جاری رکھو۔ میں اس کو پڑھنے والے کے لیے چند چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کی زیارت مقبول ہوگی، اس کا سلام بغیر کسی پردے کے پہنچے گا، اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اس کی حاجت پوری ہوگی اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں لوٹے گا۔ اے صفوان، میں یہ ضمانت اپنے بابا کی ضمانت پر، وہ اپنے بابا امام سجاد علیہ السلام کی ضمانت پر اور وہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی ضمانت پر، وہ اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی ضمانت پر اور وہ اپنے بابا امام علی علیہ السلام کی ضمانت پر اور وہ اپنے بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر اور وہ جبرائیل کی، ہم میں سے ہر ایک اس کی ضمانت دیتا ہے، اور خداوند قدوس اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس نے بھی دور سے یا قریب سے زیارت عاشوراء کی تلاوت کی اور اس دعا سے پکارا تو میں نے اس کی دعا کو سنا اور اس کی زیارت کو قبول کیا، اس کی دعوت پر لبیک کہا اور اس کی مراد پوری کی، چاہے اس نے جو کچھ بھی مانگا وہ میری بارگاہ سے مایوس نہیں لوٹے گا۔ میں اسے مراد برابری کی بشارت دیتا ہوں اور اس کے ساتھ جنت میں داخلے، عذاب سے چھٹکارے، شفاعت مقبولہ چاہے کسی کے لیے بھی ہو کی بھی بشارت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح وارد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت عرش پر خدا کی زیارت جتنا درجہ رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ زیارت عاشوراء انسان کے لیے چند اصولی راستوں کو بھی متعین کرتی ہے جو حق و حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ زیارت عاشوراء حق و سچ اور طیب و طاہر کو ان کے غیر سے پہچاننے کا ذریعہ ہے، اور اس کی بنیاد دشمنان اہل البیت سے سر سے لے کر پاؤں تک اور اول سے لے کر آخر تک سیرت و صورت سے نفرت پر مبنی ہے۔ صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے صفوان، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو اللہ سے اس دعا کے ذریعے ہم کلام ہونا، اور اس زیارت کے بعد جو بھی دعا کرنا، چاہے تم جہاں بھی ہو، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام ہو آپ پر اے امیر المؤمنین اور سید المؤمنین کے فرزند،
سلام ہو آپ پر اے عالمین کی خواتین کی سردار، فاطمۃ الزہراء کے فرزند۔ سلام ہو آپ پر اے وہ شہید راہ خدا جس کے خون کا انتقام پروردگار کے ذمہ ہے اور جو تنہا رہ گیا تھا۔ سلام ہو آپ پر اور ان ارواح پر جنہوں نے آپ کے جوار میں قیام کیا ہے۔ آپ سب پر ہمیشہ پروردگار کا سلام، جب تک میں باقی رہوں اور شب و روز باقی رہیں۔ یا ابا عبداللہ، یہ حادثہ بڑا عظیم ہے اور یہ مصیبت بڑی جلیل اور عظیم ہے ہمارے لیے اور تمام اہل اسلام کے لیے۔ آپ کی یہ مصیبت جلیل و عظیم ہے آسمانوں میں تمام آسمان والوں کے لیے۔ تو اللہ لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ اہل بیت پر ظلم و جور کی بنیاد ڈالی، اور اللہ لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹا دیا اور اس مرتبے سے گرا دیا جس پر خدا نے آپ کو رکھا تھا، اور اللہ لعنت کرے اس امت پر جس نے آپ کو قتل کیا ہے، اور لعنت کرے اس قوم پر جس نے ان ظالموں کے لیے آپ سے جنگ کرنے کی زمین فراہم کی ہے۔ میں خدا اور آپ کی بارگاہ میں ان سب سے برائت کرتا ہوں اور ان کے پیروکاروں، چاہنے والوں اور اتباع کرنے والوں سے۔ یا ابا عبداللہ، میں آپ سے صلح کرنے والوں کے لیے سراپا صلح اور آپ سے جنگ کرنے والوں کے لیے قیامت تک سراپا جنگ ہوں۔ اور اللہ لعنت کرے آل زیاد اور آل مروان پر، اور لعنت کرے تمام بنی امیہ پر، اور لعنت کرے ابن مرجانہ ابن زیاد پر، اور لعنت کرے عمر بن سعد پر، اور لعنت کرے شمر پر، اور لعنت کرے اس قوم پر جس نے زین کسا اور لگام لگائی اور نقاب پہنی آپ سے جنگ کرنے کے لیے۔ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی مصیبت میرے لیے بہت عظیم ہے۔ میں اس خدا سے سوال کرتا ہوں جس نے آپ کے مقام کو محترم بنایا ہے اور آپ کی وجہ سے مجھے بھی عزت دی ہے، کہ مجھے نصیب کرے آپ کے دشمنوں سے انتقام، اس امام کے ساتھ جس کی نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے پیغمبر اسلام کے اہل بیت میں سے۔ خدایا، مجھے اپنی بارگاہ میں آبرو مند قرار دے دے، حسین کے صدقے میں دنیا و آخرت میں۔ یا ابا عبداللہ، میں اللہ کی طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کی طرف، جناب فاطمۃ الزہراء اور امام حسن علیہ السلام کی طرف اور آپ کی طرف تقرب چاہتا ہوں۔ آپ کی محبت اور آپ کے قاتلوں اور دشمنوں سے برائت کے ذریعے اور ان سے بیزاری کے ذریعے جنہوں نے آپ پر ظلم و جور کی بنیاد رکھی ہے، میں خدا اور رسول کی بارگاہ میں بیزار ہوں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے ظلم کی بنیاد رکھی۔
یا اس کی عمارت تیار کی اور آپ پر اور آپ کے چاہنے والوں پر ظلم و جور کا سلسلہ جاری رکھا، میں خدا اور آپ کی بارگاہ میں اظہار برائت کرتا ہوں ان سب سے، اور خدا کی بارگاہ میں اور پھر آپ کی جناب میں تقرب چاہتا ہوں، آپ اور آپ کے دوستوں کی محبت کے ذریعے اور آپ کے دشمنوں اور آپ سے جنگ کرنے والوں سے بیزاری کے ذریعے، اور پھر ان سب کے تباہ اور پیروکاروں سے بیزاری کے ذریعے میں سراپا صلح ہوں، اس کے لیے جو آپ سے صلح رکھے، اور سراپا جنگ ہوں اس کے لیے جو آپ سے جنگ کرے۔ میں آپ کے دوستوں کا دوست ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ میری التماس اس معبود سے ہے جس نے آپ کی معرفت اور آپ کے دوستوں کی معرفت سے نوازا ہے اور آپ کے دشمنوں سے برائت کی توفیق دی ہے، کہ مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ قرار دے، دنیا اور آخرت میں آپ کی بارگاہ میں ثابت قدم رکھے، اور میری دعا ہے کہ مجھے آپ حضرات کے مقام محمود تک پہنچا دے اور مجھے نصیب کرے آپ کے خون کا انتقام لینا اس امام ہادی کے ساتھ جو آپ حضرات کے حق کا اعلان کرنے والا ہے۔ اور میں پروردگار سے سوال کرتا ہوں آپ کے حق اور اس کی بارگاہ میں آپ کی شان کا واسطہ دے کر کہ مجھے اس مصیبت میں اس سے بہتر اجر عطا کرے جو کسی بھی صاحب مصیبت کو کسی مصیبت میں عطا کیا ہے۔ یہ مصیبت کس قدر عظیم ہے اور اس کا حادثہ کس قدر جلیل ہے، اسلام میں اور تمام آسمانوں اور زمین میں۔ خدایا مجھے اس منزل پر ان لوگوں میں قرار دے جن تک تیری صلوات اور رحمت اور مغفرت پہنچنے والی ہے۔ خدایا میری زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی اور میری موت کو محمد و آل محمد جیسی موت قرار دے۔ خدایا یہ وہ دن ہے جسے بنی امیہ اور جگر خوارہ کی اولاد نے روز برکت قرار دیا تھا، جن پر تو نے اور تیرے پیغمبر نے لعنت کی ہے۔ ہر مقام، ہر منزل اور ہر موقف میں جہاں تیرے پیغمبر نے وقوف کیا ہے، خدایا ابو سفیان، معاویہ، یزید بن معاویہ پر لعنت کر، اور ان سب پر تیری لعنت ہو ہمیشہ ہمیشہ۔ اور یہ وہ دن ہے جس میں آل زیاد اور آل مروان نے خوشی منائی کہ حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ خدایا ان پر اپنی طرف سے لعنت اور دردناک عذاب کو دگنا چوگنا کر دے۔ خدایا میں تجھ سے آج کے دن اس موقف میں اور تمام زندگی تقرب چاہتا ہوں، ان سب سے بیزاری، لعنت اور رسول و آل رسول کی محبت کے ذریعے ان تمام حضرات پر تیرا سلام۔ خدایا لعنت کر پہلے ظالم پر جس نے محمد و آل محمد پر ظلم کیا ہے، اور آخری فرد پر جو ان کا اس راہ میں تباہ کرے۔
خدایا لعنت کر، خدایا لعنت کر اس گروہ پر جس نے حسین علیہ السلام سے جنگ کی اور ان کے قتل کے لیے ظالموں کا اتباع کیا اور ان کی بیعت کی۔ خدایا ان سب پر لعنت نازل فرما۔ شہدائے کربلا پر سلام، سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ، اور ان ارواح طیبہ پر جو آپ کے ساتھ مقیم ہیں۔ میری طرف سے آپ پر اللہ کا سلام جب تک میں زندہ رہوں اور جب تک دن رات باقی رہیں۔ یا اللہ، اس زیارت کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آخری حاضری نہ قرار دے۔ سلام ہو حسین پر اور علی ابن حسین پر اور اولاد حسین پر اور اصحاب حسین پر۔ خدایا میری لعنت کو مخصوص کر دے اس پہلے شخص سے جس نے ظلم کیا ہے، اس سے ابتدا کر پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے پر لعنت۔ خدایا پانچویں مرحلہ پر یزید پر لعنت کر اور پھر عبید اللہ بن زیاد پر لعنت کر اور ابن مرجانہ اور عمر بن سعد اور شمر پر لعنت کر اور ابو سفیان، زیاد، مروان کی اولاد پر لعنت کر قیامت تک۔ خدایا تیرے لیے حمد ہے، وہ حمد جو شکر گزار بندے مصائب میں کیا کرتے ہیں۔ شکر ہے پروردگار کا اس مصیبت پر بھی۔ خدایا مجھے حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب کر جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور مجھے اپنی بارگاہ میں ثبات قدم عنایت فرما، امام حسین اور ان کے اصحاب کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں حسین علیہ السلام کے حضور میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔